الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، موجودہ دور میں ہر انسان پریشان ہے. جس کے پاس اقتدار ہے وہ بھی پریشان، جو مالدار ہے وہ بھی پریشان، غریب ہے وہ بھی پریشان. مال تو آدمی اس لیے کماتا ہے تاکہ پریشانی دور ہو جائے، لیکن مال ہونے کے باوجود پریشانی اگر ختم نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال میں سکون نہیں. مال نعمت ضرور ہے اور بہت سے خیر کے کاموں میں استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن مال ہو تو سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے یہ ضروری نہیں. انسان گاڑی اس لیے خریدتا ہے کہ میرا سفر آسان ہو، مجھے سکون ملے، اس میں بھی سکون. بہترین بنگلے اور مکانات ہیں پھر بھی سکون نہیں. بے قراری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، خاص طور سے آج کے دور کا انسان. جبکہ موجودہ دور میں راحت اور عیش و عشرت کے تمام سامان جو ہیں
مہیا ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عیش و عشرت اور سکون صحابہ کرام کو کیسے نصیب ہوا؟ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے آئے تھے، دین حاصل کرنے آئے تھے، لیکن ان کو فاقوں میں اور بھوک میں بھی بڑا اطمینان تھا. انہوں نے فاقے کی شکایت نہیں کی، فاقے کو بیان تو کیا ہے لیکن شکایت نہیں کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاقے سے رہتے ہیں لیکن اطمینان ہے زندگی میں. زیادہ تر صحابہ کرام کا عالم یہی رہا. جنگوں میں شامل ہونا، اور عجیب سے صحابہ کرام، قرآن کریم کہتا ہے کہ جنگوں میں بھی کوئی ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ. جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے زبانی جمع خرچ مت کرو، اللہ کا ذکر زبان پر ہونا چاہیے. میدان کارزار میں بھی ذکر کتنی بڑی چیز ہے کہ میدان کارزار میں جان کے لالے پڑے وہاں ذکر کرنے کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی یاد کرنے کو کہہ رہے ہیں. مسجد نبوی شریف 6 مہینے میں تعمیر ہوئی ہے، اور تعمیر کرنے والے خود صحابہ کرام ہیں، اور ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار صحابہ بھی ہیں. لیکن سرکار ایک مصرع پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. اللہ، عیش و عشرت تو آخرت کی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے. باقی اللہ کا نام ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فانی ہر ایک شے یہاں لا کلام ہے، اور کہتے ہیں جس کو باقی وہ اللہ کا نام ہے. حضور فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، زندگی کی اور دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ بھی عارضی ہیں، وہ بھی ختم ہو جانے والی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حاضر ہوئی.
ہائے میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے، ہائے میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی تکلیف نہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں۔ اللہ وہاں نعمت ہے، دنیا کی جتنی بیماریاں آنکھ بند ہونے پر ختم ہو جاتی، یہاں کی بیماریاں، یہاں کی نعمتیں، ہر چیز عارضی ہے۔ اگر کسی کو تمام نعمتیں میسر ہوں تو بھی ایک کھٹکا اس کو ہمیشہ کے لیے لگا ہوا ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کھاتے رہیں پیتے رہیں، اس سے تو جسم بنے گا، لیکن اصل تو اللہ نے ہماری روح کو بنانے کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کہ دنیا کی زندگی گزاریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ تو یہ دنیا عارضی ہے، کھانے پینے تمام چیزوں کو ضرورت مانو، اور عبادت اور ذکر اللہ کو روح مانو، اصل مانو۔ یہ کام آنے کی چیز ہے، مال بھی رہ جائے گا، اولاد بھی رہ جائے گی، ذکر اللہ وہاں کام آئے گا، قبر کو روشن کرے گا۔ ذکر کو لوگ کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت کے کام کے 6 نمبر رکھے۔ کہتے ہیں کہ لوگ آج کل ذرا نمبر ہی ہو گئے، کوئی 1 نمبر والا ہے، کوئی 2 نمبر والا ہے، تو دعوت کے کام کے 6 نمبر رکھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لفظ تبلیغ میں جتنے نقطے ہیں وہ 6 ہیں، اور دعوت کے کام کے نمبر بھی 6 ہیں۔ پہلا نمبر کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جیسے کھجور کی گٹلی میں پورا کھجور کا درخت سمایا ہوا ہے، اس طرح سے کلمہ طیبہ میں پورا دین سمایا ہوا ہے۔ اس لیے جن کو بیعت کریں گے ان کو بھی جو ہے کلمے کی تلقین کریں گے کہ یہ دل میں جم جائے۔ یہ جم گیا تو باقی کے اعمال کرنا انسان کے لیے آسان ہے، اس لیے دوسرے نمبر پر نماز رکھی۔ پھر 1 نمبر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے علم کا اور ذکر کا۔ حضرت فرماتے ہیں علم کا نمبر کیوں رکھا ہے؟ علم سے کیا مراد ہے؟ علم دین مراد ہے۔ علم دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم لأن المال يفني من قریب والعلم باق لا يزال۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ علماء کی بڑی فضیلت ہے۔
جس کو علم ملا اس کو بہت بڑا حصہ ملا ہے، دین کا وافر حصہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دولت والے دولت دیکھیں، لیکن علم والے یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ مکے والے کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس پراپرٹیاں ہیں، اے غریب مسلمانوں تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ تمہارے پاس سب سے بڑی دولت قرآن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو 7 مکرر اور بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا اللہ سے بات کرتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو گئے تو المصلی یناجی ربا، نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے نماز۔ اگر کوئی ذکر نہ کر سکا، کوئی ورد نہ کر سکا، لیکن پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں اس نے پڑھ لی تو اس کو شاباشی ہے۔ نماز کو ذکر اکبر کہا ہے اللہ نے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ ایک معنی علماء نے بیان کی ہے کہ نماز یہ بہت بڑا ذکر ہے، اور ذکر ہی کے لیے نماز کو قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ تو جو نماز میں ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اس لیے نماز میں دنیا کا تذکرہ، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دینا ہے، اور کسی کو سلام بھی نماز میں نہیں کرنا، یہ دنیا کا کلام ہو گیا۔ اگر کسی نے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور السلام علیکم آپ کو کہا اور آپ نے کہا وعلیکم السلام، نماز گئی۔ کیوں؟ یہ علیکم کم خطاب کا صیغہ ہے اور اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، لہذا یہ دنیاوی کلام ہو گیا، اور کلام دنیاوی سے نماز جاتی ہے۔ تو علم بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ محنتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم دین کا نمبر اس لیے رکھا ہے کہ دعوت کا ساتھی علم کے فضائل کہتے کہتے، سنتے سنتے علم دین سے محبت کرنے والا اور علماء دین سے محبت کرنے والا بن جائے، اور اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجنے والا بن جائے، تو دین زندہ ہوگا۔ علم کے نمبر سے مدارس کو آباد کرنا مقصود ہے، اور ذکر کے فضائل بہت ہیں۔ ذکر کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت پورا جو ہے ذکر کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی، فضائل ذکر، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ۔ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، ذکر چھوڑ دیا تو روح بھوکی رہ جائے۔
جب آدمی کا جسم بھوکا ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، روح کی غذا جو سکون عطا کرنے والی ہے، تمام چیزیں سکون نہیں دے سکتی جو ذکر میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ قرآن کریم نے واضح اعلان کیا اور اتنا پیارا اعلان کیا کہ بس آدمی اس آیت کو پکڑ لے اور اپنی زندگی کو ذاکرانہ بنا دے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ دنیا میں ہے نہ دولت میں ہے، کسی چیز میں نہیں آرام ہے اور سکون ہے تو اللہ کی یاد میں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور کیا اچھی بات کہی، کتنی تسکین کے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیم کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ کی یاد کے ساتھ قید خانوں کے اندر بھی اللہ والے جو ہیں انہوں نے خانقاہیں بنا لی قید خانوں کو۔ فرمایا ذکر کا نمبر اس لیے رکھا ہے کہ ذکر کرتے کرتے خانقاہوں میں جہاں اللہ کی یاد کے مرکز ہیں ان سے تعلق پیدا ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کا نمبر خانقاہوں کو آباد کرنے کے لیے رکھا ہے اور علم کا نمبر مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے رکھا ہے۔ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تبلیغ کے کام میں اور خانقاہ کے کام میں اور مدرسے کے کام میں ٹکراؤ نہیں۔ اب مثال سنو، کوہ ہیرا ہے، یہ ہیرا کسی کے ہاتھ میں تھا، اچانک مثال ہے 3 آدمیوں نے اٹھائے، 3 ٹکڑے ہو گئے، 3 آدمیوں نے اٹھا لیے، 1 پیس کوہ نور تھا، 3 ٹکڑے ہو گئے اور 3 آدمیوں کے پاس چلے گئے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس کوہ نور ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کوہ نور ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کوہ نور ہے۔ ایک رسوخ علم رکھنے والا آیا اور اس نے کہا بھائی تم تینوں کے پاس کوہ نور ہے، تو دعوت والے کے پاس بھی دین کا کوہ نور ہے، خانقاہ والے کے پاس بھی دین کا کوہ نور ہے اور مدرسے والے کے پاس بھی کوہ نور ہے، تینوں کا سلسلہ ایک ہی ہے۔ یہ تینوں مشن لے کر ایک ہی نبی دنیا میں تشریف لایا ہے، اس کو الگ مت کرو، لے کر چلو، ساتھ مل کے کام کرو۔ اب قرآن کریم کیا کہتا ہے، سرکار کا مشن کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ کیا کام لے کر آپ تشریف لائے تھے؟ نمبر 1 تلاوت آیات۔ تلاوت آیات کہاں ہوتی ہے؟ مدرسے میں۔ ابھی بچے نے کیا کیا؟ تلاوت کی، سب سے پہلے تلاوت کی، تلاوت تجوید کے ساتھ کی، صحت کے ساتھ کی۔ مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے، قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنا پڑھانا نبی کا پہلا مشن ہے، مدرسے میں نبی والا مشن چلتا ہے۔ نمبر 2 تزکیہ، نبیوں کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، دلوں کو بگاڑ جو ہوتا ہے نا اندر اس کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے جسم میں کپڑے پر میل لگتا ہے، غبار لگتا ہے تو اس کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اس دلوں کو ذکر کے ذریعے سے دھویا جاتا ہے اور پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ دلوں کا صابن ہے۔
اس کے ذریعے سے دل آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں، ہماری زبانیں بند رہتی، اللہ کی یاد نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں اللہ کے دین کے حلقوں میں، ذکر اللہ کے حلقوں میں بیٹھو اور حلقے قائم کرو۔ زندگانی نتواں گفت حیات کے مراس، فارسی ہے یہ۔ زندگانی نتواں گفت حیات کے مراس، زندہ آنست کے بعد دوست وصال دارد۔ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس کو زندگی نہیں کہتے، کھانا پینا گھومنا چلنا پھرنا یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں زندگی کسے کہتے ہیں اور زندہ کون ہے؟ فرماتے ہیں جس کا اپنے رب کے ساتھ ذکر اللہ کے ذریعے سے تعلق قائم ہے وہ زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں۔ اپنے آپ کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو۔ صحابہ کرام کو اس بنا پر اطمینان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن اور آپ کا اوپر کے ساتھ کنیکشن، اس بنا پر ہمیشہ دل بیدار رہتا تھا۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اقبال کہتے ہیں دلوں کو زندہ کرو، اور ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کی زندگی الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ مائک کی زندگی یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا سپلائی ملے، دل کی زندگی یہ ہے کہ اللہ کی یاد ملے۔ دو مشن ہوئے نا، تزکیہ یہ بھی دوسرے نمبر کا مشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ دلوں کو شرک کی علائشات سے پاک کیا، تکبر بڑائی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اپنے آپ کو اللہ والوں کے پاس بٹھاؤ تو دل کی بڑائیاں نکل جائیں گی، عاجزی انکساری پیدا ہو جائے گی۔ کبھی آدمی سوچتا ہے میرے پاس نالج ہے، دنیا دار سوچتے ہیں نالج ہے، ایجوکیشن ہے، میں کتابیں پڑھ سکتا ہوں۔ ایسی بہت سی جماعتیں ہیں، بھائی ہمارے کو اردو آتا ہے، عربی آتا ہے، ہم سب کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن بھائی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ ایک صاحب حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور بہت خدمت میں آگے آگے رہتے تھے، کہیں یہ جوتے رکھ دیا، کہیں وہ رکھ دیا، کہیں وہ کر دیا، اور سمجھتے تھے کہ اب حضرت کا قرب حاصل ہو جائے گا اور مجھے منزل مل گئی۔ اب منزل پر بات یاد آ گئی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک مرید آیا تھا، 10 سال رہا، 10 سال کے بعد واپس جانے لگا۔ ارے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو تمہارا کام باقی ہے۔ اچھا کام باقی ہے حضرت؟ کہاں؟ ابھی تو بہت کام باقی۔ لیکن آپ کے یہاں 10 سال میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ یاد رکھو بزرگی جو ہے سنتوں کی اتباع میں ہے، کرامت میں نہیں۔ پوری زندگی کوئی اللہ والا کرامت نہ دکھائے لیکن سنتوں پہ چلے تو جنت میں وہ آگے ہوگا، اللہ اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی، جسے نسبت مصطفیٰ مل گئی اسے دولت دو سرا مل گئی۔
اس کو سب کچھ مل گیا. اس نے غور کیا کہ ہاں حضرت آپ کی زندگی میں کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا تو نے سنت کے خلاف کوئی عمل میرا دیکھا؟ حضرت یہ تعجب کی بات ہے کہ 10 سال میں سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں دیکھا. فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ سنتوں پر استقامت، سنتوں پر استقامت سب سے بڑی کرامت. اب حضرت حکیم الامت ایک دن اٹھے اپنی خانقاہ سے. خانقاہ میں تو بیٹھنا بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹھنا کیسے. پہلے تو خانقاہ داخلہ ہوتا تھا. ایک شیخ تھے، وہ آنے والے مہمان کو ایک کمرے میں ٹھہراتے تھے اور روٹی اور شوربہ دے دیتے تھے اور کہا یہ کھا لے تو دونوں پلیٹیں میرے پاس لے آنا. اگر شوربہ اور روٹی برابر برابر بچی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تم مرید بن سکو گے. اور شوربہ ختم ہو گیا، روٹی باقی ہے تو کہا تیرے کو ابھی شوربہ کھانے کا طریقہ نہیں آتا، تو میرے یہاں کیا ہے؟ تیرے کو ابھی سالن کھانے کا طریقہ نہیں معلوم. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ اٹھ کے گیا. حضرت بھی اٹھ کر نماز کے لیے جا رہے تھے تو وہ دوڑا. جو ہے اس زمانے میں، ابھی تو نلوں کا سسٹم ہے، اس زمانے میں وہ چھوٹے چھوٹے لوٹے ہوا کرتے تھے، وہ پاس رکھے تھے تو 5-6 لوٹے لا کر کے حضرت کے لیے جمع کرتے. اور جہاں حضرت مسواک رکھتے تھے وہاں سے مسواک لے آیا. جیسے ہی حضرت آئے تو ہاتھ میں مسواک دے دیا کہ حضرت لوٹے تیار ہے. کہ جاؤ توبہ کرو، جاؤ توبہ کرو. حضرت میں نے کیا گناہ کیا کیا کہ توبہ کرو؟ میں نے تو آپ کے لیے سہولت فراہم کی، لوٹے بھی رکھ دیے اور آپ کے لیے مسواک بھی مہیا کر دیا. فرمایا تم نے 3 گناہ کیے. لو خدمت میں 3 گناہ نکلے. بیٹھنا پڑے گا کہ نہیں اللہ والوں کے پاس؟ خالی اپنی ہانکنے سے نہیں چلتا. میں یوں اور میں یوں، میں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کے اوپر تو چھری چلتی. بکری میں کرتی ہے تو اس کو سلا دیتے ہیں، ذبح کر ڈالتے. اور میں نہ کہتی ہے میں کچھ نہیں، تو اس کو پھول کھلاتے ہیں، پھل کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. انا کو مٹانا، انا میں ہوں. حضور غزووں میں جاتے تھے اور غزووں میں بہت بڑی بڑی فتح حاصل کر کے واپس تشریف لاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. اپنی ڈین نہیں مارتے تھے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. وَأَعَزَّ جُنْدًا، لشکر تو میں لے گیا تھا لیکن مدد اللہ نے فرمائی. وَنَصَرَ عَبْدًا، میں تو تیرا بندہ ہوں، بندہ بنو بندہ. بندے بننا سیکھو. نماز میں بندے بننا سکھاتے ہیں، ذکر میں بندے بننا سکھاتے ہیں، خانقاہ میں بندے بننا سکھاتے ہیں. وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا لشکر کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کامیابی کے بعد تو آدمی ذرا ڈینگے مارتا ہے، لیکن میرے آقا کا عالم یہ ہے کہ فتح مکہ کے روز مکے میں داخل ہو رہے ہیں. سرکار کا سر اتنا کا ہوا ہے کہ کجاوے کی لکڑی سے سر لگ رہا ہے. اتنی بڑی فتح، پورا سینٹر فتح کر لیا دنیا کا، لیکن عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی. پیٹ لگا کے آقا نے کھانا نہیں کھایا. حدیث شریف میں فرمایا آکلو کما یاکل العبد، میں اس طرح سے کھانا کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہوں. جاؤ جا کے مسجد میں 2 رکعت پڑھو، گناہوں کی توبہ کرو. اس نے کہا حضرت گناہ بتا دیجئے، کیا گناہ کیے تاکہ مجھے خیال آ جائے.
حضرت نے فرمایا پہلا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کے وقت کے لوٹے تم نے میرے لیے خاص کر دیے، تم کو لوگوں کی چیزیں میرے لیے خاص کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ میری رکھی ہوئی مسواک محفوظ جگہ میں سے تم نے نکالی، تم نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ میری مسواک کو میری جگہ پہ سے نکالا کیوں تم نے؟ اور تیسرا بہت بڑا گناہ کیا ہے، تیسرا بہت بڑا گناہ یہ کیا ہے تم نے دل میں یہ سوچا کہ شیخ بے وضو ہے حالانکہ میں باوضو ہوں۔ ہو گئے 3 گناہ۔ تو ابھی تم کو بیٹھنا پڑے گا۔ اب ایک مثال سنو، ابھی لائٹ چلی گئی تھی تھوڑی دیر پہلے، ٹھیک ہے، روشنی گئی تھی اور اندھیرا ہو گیا، لوگوں نے موبائل کی روشنیاں شروع کی۔ اگر یہ روشنیاں بھی بند کر دی جائیں تو ایک دوسرے کو دیکھ سکیں؟ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہاتھ سے ہاتھ اندھیرا ہو جائے تو نظر نہیں آتا۔ آنکھوں میں روشنی ہے کہ نہیں؟ تو آنکھوں میں روشنی ہے پھر کیوں نظر نہیں آتا؟ علماء فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی باہر کی روشنی کی محتاج ہے۔ اس طرح کوئی کتنا بھی بڑا روشن دماغ کیوں نہ ہو، اس کو اللہ والے کی روشنی کی ضرورت ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے مثال دی، حضرت تھانوی رحمت اللہ مقولہ نقل کیا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کیا دیتے ہیں، کیا عنایت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ گلاب کے پھول میں پنکھڑیوں کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں۔ آدمی کو مطلوب گلاب کا پھول ہوتا ہے، گجرے میں لگے گا تو گلاب کا پھول لگے گا، ٹیبل پہ رکھا جائے گا فلاور پاٹ میں تو گلاب رکھا جائے گا، لیکن اس کی پنکھڑیوں کے نیچے جو کانٹے ہیں ان کا بھی اکرام ہو جاتا ہے، کانٹوں کا بھی اکرام ہو گیا۔ حالانکہ ہم تو گلاب کا اکرام کرنا چاہتے ہیں، اس کا اعجاز کرنا چاہتے ہیں، لیکن کانٹوں کا بھی اکرام ہو گیا، پنکھڑیوں کے نیچے چھپے ہوئے۔ اس طرح اللہ والے جو ہیں وہ گلاب ہیں، اور ہم جیسے جو ان سے وابستہ ہوتے ہیں وہ جو ہے کانٹے ہیں۔ جب اللہ یہ گلاب کا پھول توڑ کر جنت میں رکھیں گے تو جو کانٹے چمٹے ہوئے ہوں گے ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ان کا بھی کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں پہنچا دیں گے ان کے ساتھ۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا خیر عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشن ہیں اور 4 یکساں ہیں، الگ نہیں کیا حضور نے، ایک ہی اسٹیج سے چاروں کام کیے ہیں۔ بعد میں یہ جو ہے شعبے الگ الگ کام نہ کر سکنے کی وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ ایک ہی فرد تمام کام کرتا تھا پہلے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول احکام سکھاتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ 4 مشن ہو گئے۔ یہ چاروں مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے ہیں۔ آپ بہت بڑے داعی ہیں، بہت بڑے مزکی بھی ہیں، آپ اخلاق کو درست کرنے والے بھی ہیں، تصفیہ کرنے والے بھی ہیں، اور آپ معلم بھی، بہترین تعلیم دینے والے بھی۔ مسجد نبوی شریف ایک طرف جو ہے مدرسہ ہے، صفہ میں مدرسہ تھا کہ نہیں؟ مدرسہ تھا، تو مسجد نبوی شریف مدرسہ بھی ہے، اور مسجد نبوی شریف جو ہے دارالقضا بھی ہے، الگ کوئی جگہ نہیں تھی، مسجد میں ہی فیصلے ہوتے تھے، دارالقضا۔ اور مسجد کی دعوت کا مرکز بھی تھا،
یہیں سے جماعتیں روانہ ہوتی تھی اور یہیں سے جو دین کی دعوت کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور بڑے بڑے لشکر جو ہے وہ یہیں سے، لشکر کی چھاؤنی بھی مسجد نبوی شریف ہے، اور تزکیے کا کام اور دل کی اصلاح کا کام بھی سب سے بڑا اگر ہوتا ہے تو مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے۔ تو کر رہا تھا کہ بھائی آج لوگ چاروں طرف سے پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، مختلف طریقے کی پریشانیاں ذکر کرتے ہیں، حقیقت میں جو سکون جہاں ہے وہاں تلاش نہیں کرتے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ اس کو قرآن کریم نے واضح کیا، جس کو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ اللہ کرنے میں ہے، ذکر اللہ میں، ذکر کے معنی یاد دہانی، یادداشت، ریممبرنس آف اللہ۔ آج میں نے جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ نے عجیب مضمون بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی میری یاد نہیں کرے گا۔ ذکر میں نماز بھی آ گئی، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، اللہ اللہ بھی آ گیا اور ذکر اللہ بھی آ گیا۔ سب چیزیں ذکر کی تفسیر میں آتی ہیں، پورا دین بھی ذکر کی تفسیر میں آ سکتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، قرآن بہترین ذکر ہے۔ اس لیے پہلا کام تو جو خانقاہی لوگ ہیں ان کا، اور ہر ایمان والا خانقاہی ہے، اور جڑنے والا ہے قرآن سے، قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھو یا نہ سمجھو۔ بچے نے بھی بتایا کہ سمجھ کر پڑھو بھی اجر ہے، نہ سمجھو تو بھی اجر ہے، یہ اللہ کا کام کہ بغیر سمجھے بھی دے دیں۔ دنیا میں آدمی کوئی زبان سیکھتا ہے سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھے پڑھنے پر بھی ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ تو اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ماں بہنیں بھی کریں جتنی بھی ہو سکے، اور اب مرد بھی گھروں میں کرے تاکہ گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت سے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ بات حدیث شریف میں ہے، لیکن اس کا وقت نہیں۔ روزانہ کا معمول تلاوت کا جتنی بھی سہولت ہو سکے بنا لیں۔ نمبر 2، جن کو قرآن شریف نہیں آتا علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھائیں اور قرآن کریم سیکھیں، کیونکہ قرآن کریم بہت آسان ہے۔ 5 سال کا 6 سال کا بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے۔ کل امراوتی میں وہ بچے نے 15 مہینے کے اندر قرآن کریم یاد کیا۔ ہمارے سورت میں 6 مہینے کے اندر ایک صاحب نے پورا قرآن کریم یاد کیا، ایک صاحب نے 2 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم یاد کیا۔ یہ قرآن کریم بڑی نعمت ہے، اس کا ورد اور اس کا مزاج بنائیں، اور روزانہ مشائخ نے جو جس سے وابستہ ہے انہیں اوراد بتائے ہوں گے تو وہ اوراد بھی کریں۔ تو فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگا، اقتدار ہوگا، ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی زندگی کو تمام راحتوں کے بیچ میں تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ آج ہماری زندگیاں تنگ ہو چکی ہیں اس بنا پر کہ ہماری زندگی سے ذکر نکل چکا، نمازیں نکل چکی، عبادتیں نکل چکی۔ قرآن کریم نے الٹیمیٹم دیا،
کہ میرا ذکر چھوڑا، نمازیں چھوڑی، عبادتیں چھوڑی، بے چین رہو گے۔ آج دنیا کی بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ سب سے تعلق ہے اور رب سے تعلق توڑ بیٹھے، اس وجہ سے یہ پریشانی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو ذکر کرنے والا بنائے اور اللہ یاد کرنے والا بنائے اور دین پر چلنے والا بنائے، اور جو اوراد و وظائف میں لگے ہیں اور خانقاہی حلقے جن کے جس طرح سے چل رہے ہیں، دعوت کے کام میں بھی الحمدللہ تسبیحات بتائی گئی، اس کی پابندی کی جائے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے حضرات صوفیہ اور بزرگوں سے وابستہ ہیں ان کو بھی اوراد بتائے گئے ہیں۔ اوراد کیا ہیں؟ روح کا علاج ہے، روح کی دوا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، لہذا اس کے ذریعے سے شفایاب ہونا ہے۔ ہم بیمار ہیں اور ہمیں روحانی طبیبوں کے علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علاج سے ہمیں بہرور فرمائے، ہماری ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کی اصلاح فرمائے۔ اب آئندہ کوئی موقع ہوگا تو اصلاح ظاہر اور اصلاح باطن دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔